اس پر حج فرض ہے تو اس کو چاہیے زندگی میں ایک بار حج کر لے۔ توجہ کے ساتھ سننا، صرف 10 منٹ، ادھر کا پروگرام بھی شروع ہے، وہاں بھی حاضری دینی ہے۔ اگر استطاعت رکھتے ہو، اگر طاقت ہے تو زندگی میں ایک بار آپ پر اللہ نے حج کو فرض کیا ہے، ایک بار ضرور حج کر لینا۔ جس پر حج فرض ہے اگر وہ صرف عمرہ کرتا ہے تو اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، وہ ہر حال میں گنہگار ہوگا۔ دیکھا جاتا ہے معاشرے میں دولت مند ہے، پیسے والا ہے، جائیداد کا مالک ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، دکانیں ہیں، اس پر حج فرض ہے، لاکھوں کا بینک بیلنس اس کے پاس ہے، اس پر حج فرض ہے۔ لیکن حج میں چونکہ زیادہ رقم خرچ ہوتی ہے اس لیے وہ حج کو ترک کر دیتا ہے اور عمرہ کے لیے ٹکٹ خرید لیتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جس پر حج فرض ہے اس کو عمرہ کرنے کے بعد حج کی ادائیگی جو اس کے اوپر ہے، حج کی ادائیگی کا فرض جو اس کے اوپر ہے، وہ فرض ادا نہیں ہوگا، وہ ذمہ داری اس کے ذمہ سے ختم نہیں ہوگی۔ اس لیے جس پر حج فرض ہے اسے چاہیے کہ وہ حج کرے، لیکن حج فرض نہیں ہے اور تمنا رکھتے ہیں کہ کاش اس مدینہ کو ہم دیکھ لیتے جس مدینے میں مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، کاش اس مکہ کو ہم دیکھ لیتے جس مکے سے مصطفیٰ کریم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے، ہم اس گھر کی زیارت کر لیتے جو گھر اللہ نے انسانوں کی عبادت کے لیے سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ کے ساتھ سننا، یہاں تک یہ بات ہو گئی ہے لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں بہت سارے امیر ایسے لوگ ہیں جن کو ابھی تک وہاں جانے کی توفیق نہیں ملی ہے، جس کو اللہ نے ابھی تک بلایا نہیں ہے، کروڑوں کا مالک ہے، لاکھوں کی سمپتی اس کے ذمہ میں ہے، لیکن ابھی تک اس نے مدینہ کی زیارت نہیں کی ہے، ابھی تک اس نے کعبہ کا دیدار نہیں کیا ہے۔ مبارکباد کے لائق ہیں عبد الرحمن صاحب جنہوں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ ہم اس گھر کو دیکھیں گے جہاں فرشتوں کا صبح و شام نزول ہوتا ہے، جہاں 70,000 فرشتے صبح میں، جہاں 70,000 فرشتے شام میں حاضری دیتے ہیں، جہاں سرکار کی بارگاہ میں تمام لوگ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، جہاں سے بھیک مانگی جا رہی ہے، جہاں سے دولت مانگی جا رہی ہے، جہاں سے صحت مانگی جا رہی ہے، جہاں سے اولاد مانگی جا رہی ہے، جہاں سے دولت مانگی جا رہی ہے، اس گھر کی زیارت کا ارادہ رکھتے ہیں اور وہاں جا کر اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آنا چاہتے ہیں۔ نماز پڑھنے سے بھی گناہ مٹ جاتے ہیں، اللہ اکبر، روزہ رکھنے سے بھی آدمی گناہوں سے پاک ہو جائے گا، صدقہ خیرات کرنے سے بھی گناہوں سے آدمی پاک ہو جائے گا، حسن عمل کرنے سے آدمی گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ میں نے عبد الرحمن صاحب سے پوچھا یہ تو بتائیے نماز بھی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، روزہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی گناہوں سے مٹا دیتا ہے، حسن عمل بھی گناہوں سے مٹا دیتا ہے، کسی بیوہ کی امداد کر دیجئے گناہ مٹ جایا کرتا ہے، اللہ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، کسی یتیم کے سر پر اپنا دست شفقت رکھ دے اللہ اس پر بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے، کسی غریب کی مدد کر دے، کسی لاچار کی امداد کر دے اللہ اس پر بھی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ میں نے پوچھا عبد الرحمن صاحب سے آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر آپ مدینہ کیوں جانا چاہتے ہیں، آپ عمرہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، آپ کعبہ کی زیارت کیوں کرنا چاہتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولانا آپ نے سچ کہا ہے، نماز بھی گناہوں کو مٹاتی ہے، روزہ بھی گناہوں کو مٹا دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی گناہوں سے مٹا دیتا ہے، لیکن میرا یہ سفر 2 مقصد کے تحت ہے، ایک یہ کہ وہاں جا کر ہمارے گناہ بھول جائیں، گناہ تو وہاں بھی مٹ جائیں گے لیکن وہاں جا کر رسول کے روضہ کی زیارت کر کے آئیں گے۔
وہاں جا کر روضہ رسول کو دیکھ کر آئیں گے اور انہوں نے کہا کہ نبی نے ارشاد فرمایا من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس نے میرا دیدار کیا، میری زیارت کی۔ یہ توفیق جو ملی ہے اور یہ سعادت جو ملی ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم مکہ شریف چلے جائیں، سب کا ارادہ ہے نا، سب کی تمنا ہے، لیکن تمنا کے ساتھ ساتھ رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیے۔ پنج وقتہ نماز جب پڑھتے ہو رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دینا، مولا اس وقت تک میری موت نہ آئے جب تک میں مدینہ نہ دیکھ لوں، جب تک میں مکہ کو نہ دیکھ لوں، جب تک روضہ رسول کی زیارت نہ کر لوں۔ ایک بزرگ ہمیشہ نماز کے بعد دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ زندگی میں ایک بار مکہ کا دیدار کرا دے، روضہ رسول کی زیارت کرا دے۔ اللہ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول فرما دیا اور اسے زیارت حرمین شریفین سے مشرف فرمایا ہے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ کوئی عام سفر نہیں ہے، یہ کوئی دنیاوی سفر نہیں ہے، یہ اللہ کے مہمان بننے والے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر اپنا قدم بڑھا رہے ہیں، اپنے تمام محبتوں کو پس پشت ڈال کر مصطفیٰ کریم کی محبت کو دل میں بسا کر۔ ہو سکتا ہے راستے میں کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ ان کو سلامت رکھنا، ان کے سفر کو آسان فرمانا، سفر میں بھی انہیں سلامت رکھنا، مکہ شریف میں بھی انہیں سلامت رکھنا، مدینہ شریف میں بھی انہیں سلامت رکھنا۔ لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی جو مرضی ہے وہی تو ہوا کرتا ہے، بندوں کی مرضی یہاں چلا نہیں کرتی ہے۔ اگر بندہ چاہے کہ ابھی دھوپ نکل آئے، لیکن جب تک اللہ نہیں چاہے گا دھوپ نہیں نکلے گی، جب تک اللہ نہیں چاہے گا بارش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر، یہ جا رہے ہیں اپنے گھر و بار کو چھوڑ کر، اپنے دوست احباب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اپنی اولاد کی محبت کو پس پشت ڈال کر جا رہے ہیں، سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنا قدم نکالیں گے اللہ کی راہ میں۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن ہجرت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑ کر دوسرے وطن جاتا ہے، مصطفیٰ کریم کے حکم پر عمل کرتا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرتا ہے، تو ایسا مسافر عام مسافر نہیں رہتا، وہ رب کا مہمان ہو جایا کرتا ہے۔ اور جو رب کا مہمان ہو فرشتے اس کے لیے استقبال کرتے ہیں، اللہ کی رحمت صدا دیتی ہے، آ بندے تجھے اللہ نے اپنی رحمتوں کے سائے تلے بلایا ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں جو مانگنا ہے مانگ لے، جو مانگو گے اللہ وہ بھی عطا کرے گا، جو دل میں ارادہ رکھتے ہو اللہ اسے بھی عطا فرما دے گا۔ محبت سے بول دے سبحان اللہ۔ میری آواز سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ آواز صاف صاف معلوم نہیں ہوگی تو بولنا بھی بیکار ہو جائے گا نا، آپ کا سننا بھی بیکار ہو جائے گا، اس لیے آواز صاف صاف ملنی چاہیے۔ جلسہ کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، وہاں سے کوئی ایسا مشن زندہ ہوتا ہے جس مشن کے تحت ہم اسلام یعنی مصطفیٰ کریم کی شریعت کا کام کر سکتے ہیں، اسلام کے فروغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے ہم کام کر سکتے ہیں۔ یہ ارادہ ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، بلکہ جلسہ سجانے کا ارادہ یہی ہونا چاہیے، چاہے جلسہ کسی بھی موقع سے سجائیے، ایک مشن یہاں سے زندہ ہو اور اس مشن پر عمل کر کے ہمارا معاشرہ محبتوں کا خوگر بن جائے، ہمارا معاشرہ اکٹھا ہو کر اتفاق اور اتحاد پیدا کر کے اپنے معاشرے میں خوشیاں بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس وقت ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اگر سننا چاہتے ہو تو پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، بول دیں سبحان اللہ اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ، گھبرانا نہیں، توجہ کے ساتھ سننا، انشاءاللہ آپ کا ایمان جگمگانے لگے گا۔ اللہ اللہ یاد رکھیے گا، جو کوئی خوبصورت آدمی ہے اللہ 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 کسی کے چہرہ کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کی دولت کو نہیں دیکھتا ہے، کون زیادہ طاقتور
ہے, کون زیادہ خوبصورت ہے, کون زیادہ حسن و جمال والا ہے, بلکہ اللہ دیکھتا کیا ہے, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ کسی کے چہرہ کو نہیں دیکھتا بلکہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے, آپ کے اعمال کو دیکھتا ہے. اگر نیت صاف اور ستھری ہے, سینہ میں کوئی کینہ نہیں ہے, اس سینہ میں کوئی بغض نہیں ہے, اس سینہ میں کوئی حسد نہیں ہے, بلکہ آپ کا سینہ نور سے جگمگا رہا ہے, آپ کا دل صاف و شفاف ہے. اللہ رب العزت اسی دل کو دیکھتا ہے. عمل اگر تھوڑا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ اس خلوص کی وجہ سے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جلسہ میں آنے کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ ہم اپنی زندگی میں انقلاب لائیں گے, اپنے گناہوں کی معافی چاہیں گے رب کی بارگاہ میں, قرآن اور سنت پر عمل کر کے انشاءاللہ اپنے اخروی زندگی کو اچھی بنائیں گے. سننا چاہتے ہیں کتنے لوگ ہاتھ اٹھائیں, محبت سے بول دیں یا رسول اللہ. ماشاء اللہ, توجہ کے ساتھ سنیے گا. ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور سارے مسلمان یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری خطائیں معاف فرما دے. سب کی چاہت, سب کی تمنا, سب کی آرزو یہی ہے کہ اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. لیکن نبی ارشاد فرماتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ مشہور صحابی رسول سے روایت ہے, نبی نے ارشاد فرمایا جس نے حج کیا اور فسق و فجور سے بچتا رہا, اللہ 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 کے رسول فرماتے ہیں گناہوں سے بچتا رہا, فسق و فجور سے بچتا رہا. نبی ارشاد فرماتے ہیں جب وہاں سے وہ لوٹ کر آتے ہیں, وہاں سے واپس جب آتے ہیں, نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اللہ کتنا کریم ہے, 60 سال کے گناہوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے, 70 سالوں کے گناہوں کو اللہ نہیں دیکھتا, 80 سالوں کے گناہوں کو اللہ نہیں دیکھتا ہے, بلکہ جس نے بھی حج کیا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھا لوٹتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر. ایسا ہے ہمارا پروردگار, ایسے ہی رسول اکرم کی ذات. نبی ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. کل بروز قیامت جب گنہگار کا فیصلہ کیا جائے گا, جب حساب و کتاب ہوگا, تو جو لوگ نبی کے روضہ انور کی زیارت کیے ہوں گے اللہ کے رسول ان کے لیے سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. اور نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میری شفاعت کو قبول فرمائے گا, اور جس کی شفاعت کی جائے گی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں مقام عطا کرے گا. سبحان اللہ, محبت سے بول دے سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. محبت کرو اولاد سے, لیکن سب سے زیادہ رسول سے محبت کرو. کس سے کرنا ہے؟ زور سے بولیں, کس سے محبت کرنی ہے؟ رسول سے محبت کرنی ہے, نبی کی ذات سے محبت کرنی ہے. زبان سے آپ نے تو بول دیا نا کہ رسول سے محبت کرتے ہیں اور کریں گے, کیسی محبت ہے. ابھی عشاء کی جب نماز ہوئی کتنے لوگ مسجد پہنچے تھے نماز عشاء ادا کرنے کے لیے. فرض کو چھوڑ کر آپ اس جلسہ میں آئے ہو نا, جلسہ کرنا فرض نہیں ہے, جلسہ کرنا واجب نہیں ہے, جلسہ کرنا سنت نہیں ہے, فرض چھوڑ کر آپ آئے ہو. ایک مستحسن کام ہے جلسہ کرنا, ایک اچھا عمل ہے جلسہ کرنا. فرض چھوڑ کر یہاں آئے ہو, اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی, مصطفیٰ کریم کی ذات کیسے خوش ہوگی. یہاں سے کوئی جانے
والا, ہندوستان چھوڑ کر اور عرب کو جانے والا, اپنے وطن کو چھوڑ کر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جانے والا نمازی ہونا چاہیے, باشرہ آدمی ہونا چاہیے, اسلامی لباس والا ہونا چاہیے, جس کا دل دھلا ہوا ہونا چاہیے, جو سبوں کے حقوق ادا کر دے, پھر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائے. فرض ادا کرنے کے بعد, واجب ادا کرنے کے بعد, یعنی نماز پنجگانہ ادا کرنے کے بعد, روزہ رمضان کے روزہ رکھ لینے کے بعد, واجبات پر عمل کر لینے کے بعد اب کوئی ارادہ کرتا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ, تو مصطفیٰ کریم مسکراتے ہیں روضہ انور سے اور کہتے ہیں آنے والا ملک ہندوستان سے میرا غلام آ رہا ہے, آنے والا ملک ہندوستان سے میرا عاشق آ رہا ہے. اللہ کے رسول عاشقوں کا استقبال کرتے ہیں, فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں, اور جب ایک عاشق کی حاضری روضہ رسول پہ ہوتی ہے, وہاں آنکھ لگ جانے سے وہیں پر نبی کا دیدار بھی ہوا کرتا ہے. ایسا بن کر جائیں تو مصطفیٰ کریم مہربانی فرمائیں گے, مصطفیٰ کریم کرم فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ بھی کرم فرمائے گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو مصطفیٰ کریم سے سچی محبت کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھ لیجئے کلمہ شہادت, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. یہ محفل نور زندہ باد پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.